آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، بہتر جانتے ہیں، خواب ہر قسم کے آتے ہیں، شیطانی خواب بھی آتے ہیں، اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں، کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو، میں بھی، اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں، شیطان چالیں چلتا ہے، اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں، یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا، وہ نبی کی خدمت میں آئے، اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، نبی کی خدمت میں آئے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، نماز پڑھی اور آئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ، کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے، نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی، ظہر کی بھی پڑھی تھی، گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے، گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر، اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے، آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں، وہ عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے، اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا، انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا، تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے، تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے. تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا، اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں. یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال ادھر بنتا ہے، جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا، پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دو رائے ہو سکتی ہے. لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ. اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے، وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا کہ مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے، ان کے ماننے والے کافر ہیں. مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں. میں تو بیعت ہوں، مفتی رشید احمد صاحب تھے، وہ بیعت تھے مفتی عبد الغنی پھول پوری سے، اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے. مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے، میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں. تو ہم سب کافر ہیں پھر. تو یہ آپ کیوں 2 طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے. خلیل احمد سہارنپوری مصنف ہیں اس کتاب کے، کتاب ہے المہند المغند جی، اور 35 علماء دیوبند کے دستخطوں والی کتاب ہے. جی. اشرف تھانوی صاحب کا، آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے. صفحہ نمبر 18 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی. اور اب وہ حصہ، اب یعنی وہ جو تعویل ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن بہرحال، اور ایک دوسری تعویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، اور عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو لہٰذا وہ سب سے افضل. لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا، جبہ مبارک بھی تھا، وہ ان کو دھون پلاتے بھی تھے، فیض یاب بھی ہوتے تھے. کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو. میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا. جی. اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. جی دیکھیں، ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں. انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے. کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے، جیسے عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے. ان میں یعنی فرشتوں کا وجود، جو ہم جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان چیزوں کو شریعت نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، اس میں آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، اس میں کوئی بھی رائے آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ عرش زیادہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے،
یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا. اگر قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہوتا نا کہ عرش زیادہ افضل ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے جسد سے چھونے والی مٹی زیادہ بہتر ہے, وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس بارے میں, تو نہیں بتایا, تبھی تو بات کے لوگوں میں اختلاف ہوا نا, اور وہ اب کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی نس نہیں ہے. انجینئر صاحب نے اس میں بھی بڑی, میں جب جیلم گیا تھا تو سب چیزیں لے کر گیا تھا میں, اس میں بھی انجینئر صاحب نے بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن کی آیت پڑھی اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا, اچھا یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا, آیت صحیح کیا ہے, یہ جو پڑھی ہے نا وہ غلط پڑھی ہے, وہ ویڈیو پڑھی بھی ہے میرے پاس, اور اس میں بھی 2-4 دفعہ میں جا کے شاید 8ویں 10ویں دفعہ میں جا کے ٹھیک کیا اس کو. تو اس سے عرش کی فضیلت پتہ چلتی ہے, افضلیت پتہ نہیں چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں, ہم کہیں گے افضلیت الگ چیز ہے, فضیلت الگ چیز ہے. عرش کا اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ عرش کی بہت فضیلت ہے, جو قرآن نے بھی بیان کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے, ہم اس کی افضلیت کے قائل ہیں کہ وہ عرش سے زیادہ افضل ہے. تو ہم عرش کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے تو بھی شریعت میں خاموشی ہے اس بارے میں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی اسلام کا متفق علیہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو پھر علماء نے یہ عقیدہ رکھا کیوں ہے, کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل ہے علامہ ابن عبد البر, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس پر, اور وہ آج کے نہیں ہیں, صدیوں پہلے کے ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے. اور یہی میں نے تو, جب آپ اگر مجھے پہلے یہ سوال بتاتے ہیں نا, میں کروں گا تو میں اپنے وہ ہر دور میں علماء اسی کے عقیدے کے قائل رہے ہیں, تو میں پوری لسٹ ان کے جو سن وفات کے ساتھ لے کے یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھتا اور پڑھ کے سناتا کہ ہر دور میں علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے. علامہ یہ جو ابھی کویت کے علماء کی کمیٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, مجمع جو علماء کی کمیٹی ہے نا, عرب علماء کی, تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور علامہ نووی سے پہلے جتنے علماء اور ان کے بعد بھی ابن قیم کا بھی یہی عقیدہ. ابن تیمیہ نے اس کو نقل, صرف ابن تیمیہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے سخت عالم جو بہت بدعات کے خلاف تھے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اجماع کے دعوے پر مجھے اشکال ہے, کہ اس پر اجماع کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرک یہ جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے افضل ہے یا اللہ کے برابر ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر ترجیح دینا نہ کفر ہے, نہ بدعت ہے, نہ گمراہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش اللہ سے ٹچ ہے اور جو مٹی ہے وہ پیغمبر سے ٹچ ہے, تو مٹی جو پیغمبر سے ٹچ ہے اس کو آپ زیادہ فضیلت دے رہے ہو, اور عرش جو اللہ سے ٹچ ہے اس کو آپ کم درجے کی فضیلت دے رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ عرش جو اللہ سے ہے نا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر, پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا, کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. کما ہوا لائق بشانہ, جبکہ نبی کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی تو کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو عرش کا اللہ سے ایسا ریلیشن جیسا مٹی کا پیغمبر سے ریلیشن ہے, یہ ریلیشن ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے علماء کا صدیوں سے, علماء دیوبند نے اس عقیدے کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ صدیوں سے علماء کا عقیدہ رہا ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے, جو بہت بڑے مفسر محدث ہیں, حدیث میں ان کا کیا مقام ہے جو بھی ذرا سا علم جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے, انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو مغلظات علماء دیوبند کے خلاف اس عقیدے کی بیس پہ یعنی جو لوگ بکتے ہیں وہ ابن عبد البر کے خلاف, اور میں پوری لسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا نا تو نیٹ پہ وہ پوری لسٹ ڈال دوں گا کن کن علماء نے اس کو نقل کرتے چلے جائیں گے, وہ تو سارے گمراہ ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے جب شریعت میں ایک چیز میں دونوں رائے رکھنے کی اجازت ہے, تو اگر کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ کہ عرش زیادہ افضل ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چاروں خلفائے راشدین, سارے صحابی, کسی سے یہ نہیں, کسی سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے. نہیں, یعنی اگر ان سے ثابت ہوتا نا کہ عرش افضل ہے تو ہم کہتے ہیں نا, تو خاموش ہیں اس پہ. یعنی تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے مٹی زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے عرش زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو تینوں رائے صحیح ہیں. علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ گمراہ ہے.